السلام علیکم دوستو۔ ہولاگو خان چنگیز خان کا وہ پوتا جو دنیا کے تمام حصوں سے دین اسلام کا نام و نشان مٹا دینا چاہتا تھا، وہ اپنے مرتے دم تک اپنے چچا زاد بھائی برقی خان سے صرف اس لیے جنگ کرتا رہا کہ اس نے دین اسلام قبول کر لیا تھا۔ لیکن یہ بات ہولاگو کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ جس دین کی نفرت میں وہ دن رات جھلس رہا تھا، اس کی اپنی ہی اولاد اس دین کی سب سے بڑی محافظ بن جائے گی۔ جی ہاں دوستو، ہولاگو خان کا اپنا بیٹا تگودار خان، جو اس کے بعد ہولاگو کی سلطنت کا وارث و حکمران بنا، اس نے نہ صرف اپنی جوانی میں اسلام قبول کیا بلکہ اسلام کی خاطر اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑتے ہوئے جام شہادت بھی نوش کیا۔ ہولاگو خان کا یہ بیٹا اپنی ماں کے دین یعنی عیسائیت کا ماننے والا تھا اور اپنے باپ کی طرح مسلمانوں سے نفرت و حقارت اس کے خون میں رچی بسی تھی۔ لیکن پھر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ اسلام کی حقانیت اس وحشی منگول پر عیاں ہو گئی اور اس کی زندگی ایک پاکیزہ مسلمان کے روپ میں ڈھل گئی۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب الف لیلہ کی حیرتناک داستانوں کا امین شہر بغداد ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا۔ تاتاریوں نے مسلمانوں کی عظمت کے ہر نشان کو پیروں تلے روند ڈالا تھا۔ مسلمانوں کے حوصلے اس قدر پست ہو چکے تھے کہ تاتاریوں کا ایک معمولی سا سپاہی 100 مسلمانوں کو بھیڑ بکری کی طرح ہانک کر اپنی لشکر گاہ کی جانب لے جاتا۔ البتہ مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا تھا جسے یقین تھا کہ حالات پھر سے بہتر ہو جائیں گے۔ امید اسی مایوسی کے بطن سے جنم لے گی اور یہ گروہ تھا پیوند لگی عبائیں پہنے اس دور کے صوفیہ اور اولیاء اللہ کا۔ ایسے ہی اللہ کے ایک ولی کا سامنا ہولاگو خان کے بیٹے تگودار خان سے اس وقت ہوا کہ جب وہ اپنی مستی میں مگن شکار کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔ تگودار جس کی رگوں میں ہولاگو خان کا لہو دوڑ رہا تھا، اس نے جب اپنے راستے میں ایک بوڑھے مسلمان کو دیکھا تو رعونت اور حقارت سے بولا، بتا اے بڈھے، تیری یہ داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم؟ اس درویش نے وحشی تاتاری کی اس تلخ بات کو نہایت تحمل سے سنا اور پرسکون آواز میں جواب دیا، اے سردار، میں اپنے مالک کا کتا ہوں۔ اگر میں اپنی جانثاری اور وفاداری سے اسے خوش کر سکوں تو میری داڑھی اچھی ہے، ورنہ آپ کے کتے کی دم اچھی ہے جو آپ کی فرما برداری کرتا ہے اور آپ کے لیے شکار مار کر لاتا ہے۔ اس جواب میں انکساری سے زیادہ دانائی اور صداقت تھی۔ تاتاریوں کا وہ سردار جو اب تک اپنے خون کی حدت سے تمتما رہا تھا، یہ جواب سن کر پریشان سا ہو گیا۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد وہ ادب سے بولا، اے بزرگ، تو نے بالکل سچ کہا۔ کیا تو یہ پسند کرے گا کہ کچھ وقت ہمارے ساتھ رہ کر ہمیں میزبانی کا شرف بخشے؟ تیری دانائی اور معاملہ فہمی قابل قدر ہے۔ درویش نے تگودار خان کی یہ درخواست بخوشی قبول کر لی اور اسے خلوت میں دین اسلام اور سیرت طیبہ کی باتیں بتاتا رہا، یہاں تک کہ جب یہ درویش رخصت ہونے لگا تو تگودار خان نے اسلام تو قبول کر لیا، لیکن بغاوت کے اندیشے کے پیش نظر اپنی قوم کو منانے کے لیے کچھ وقت طلب کیا اور بزرگ کو دوبارہ اپنے پاس آنے کی دعوت دی۔ لیکن موت نے اس درویش کو اتنی مہلت نہ دی کہ وہ دوبارہ تگودار خان کے پاس جا سکتا۔ البتہ انہوں نے اپنے فرزند کو تگودار خان کے پاس جانے اور اسے اسلام کی تبلیغ کرنے کی وصیت کی۔ یہ نوعمر لڑکا جب تگودار خان کے محل میں پہنچا تو وہاں تگودار پہلے ہی تمام سرداروں کو اسلام قبول کرنے پر رضامند کر چکا تھا، سوائے ایک طاقتور سردار کے جسے صرف اپنے زور بازو اور تلوار پر یقین تھا۔ درویش زادے نے جب اس سردار تک اسلامی تعلیمات پہنچائیں تو سردار نے اسے مقابلے کے لیے للکارا
اور کہا کہ اگر درویش زادہ دو بدو کشتی میں اسے ہرا دیتا ہے تو وہ اسلام قبول کر لے گا۔ یہ ایک بے جوڑ مقابلہ تھا، کہاں پہاڑ جیسا طاقتور وحشی تاتاری سردار اور کہاں یہ نحیف و ناتواں درویش زادہ۔ لیکن درویش زادے نے تگودار خان کے منع کرنے کے باوجود نہ صرف یہ چیلنج قبول کیا بلکہ کشتی کے دوران تاتاری سردار کو دھول بھی چٹا دی۔ یوں تگودار خان نے تمام منگول سرداروں سمیت اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام احمد رکھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ہلاگو خان کی باقی دیگر اولادیں اور بیویاں احمد تگودار خان کی سخت مخالف ہو گئی۔ اس کی سلطنت کے مختلف گورنر جو اس کے رشتہ دار بھی تھے وقفے سے تگودار خان کی سلطنت میں بغاوتیں برپا کرنے لگے، حتیٰ کہ اس کے بھائی اباقا خان کے بیٹے ارغون کی بغاوت کامیاب ہوئی اور احمد تگودار کو تخت سے اتار دیا گیا۔ احمد تگودار کو صرف اس لیے پھانسی کی سزا سنائی گئی کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور کسی صورت اسے چھوڑنے پر رضامند نہ تھے۔ احمد تگودار کی موت کے بعد ان سے متاثر ہونے والے منگول جوگ در جوگ اسلام قبول کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ دین اسلام کی سب سے بڑی دشمن قوم آنے والے ادوار میں اس کی سب سے بڑی محافظ کہلائی۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔